ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں قبر میں آیا اور جب نکیرین آئے اور سوال جواب کا مسئلہ شروع ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں ڈر گیا، کانپ گیا، گھبرا گیا، اور ان قریب تھا کہ فرشتے مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان اس قبر میں آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے آنے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ جواب ہے، اور پھر میرے ساتھ وہ ٹھہر گیا۔ تو جب سوال و جواب مکمل ہو گیا اور یہ مژدہ سنا دیا گیا کہ اس کی بخشش کر دی گئی ہے، یہ جنتی ہے، نکیرین چلے گئے، تو میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور قبر میں جبکہ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بھائی بیٹے کوئی بھی نہیں، تو ایسے موقع پہ تنہائی پہ آپ تشریف لائے، آپ میرے محسن ہیں، آپ ہیں کون؟ تو اس آنے والے نے بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جب تم دنیا میں رہتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب دنیا میں رہتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے فرشتے کی صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور میں اب قبر میں صبح قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو درود پاک پڑھنے سے پھر یہ صلہ ملتا ہے۔ تو درود پاک پڑھ لیں، میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا عشرہ ماہ رمضان کا وہ ختم ہو چکا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا یہ شروع ہوا، اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں بھی ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہر کسی کو ہے کہ آہستہ آہستہ کیا اتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان جا رہا ہے۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے، خوشی تھی کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اور پھر ایک غم کا سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان جا رہا ہے، اور پھر ہمارے اعمال اور آپ کے اعمال ہم لوگ سب بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی، چند باتیں اور سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت امتی خمس خصال، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو 5 ایسی خصوصی چیزیں عطا فرمائی ہیں ماہ رمضان میں، جو پہلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی ہیں۔ یہ 5 خصوصیات ہے اس امت کی ماہ رمضان میں، کہ اس سے پہلے ہر امت پر روزہ فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو روزہ سب پر فرض تھا، مگر یہ جو 5 خصوصیت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ اور یہ خصوصیت کیوں ملا ہے؟ کہ پہلی امت کو محمد مصطفیٰ نہیں ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تھے، اس امت کو ملے ہیں، تو ان کے صدقے میں یہ خصوصیت ملی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے ماہ رمضان کی؟ پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں جو پچھلے رمضان کو میں نے پڑھی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر، کہ جب پیٹ ہمارا خالی ہوتا ہے، معدہ پورا ہمارا جب خالی ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک قسم کی بو آتی ہے، خالی معدے کی وجہ سے وہ بو شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب بو نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، بات کرنے میں دقت ہوتی ہے،
مگر قربان جائیں ادھر کراہیت محسوس ہوتی ہے، مگر اگر ہم روزہ دار ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سرکار فرماتے ہیں فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے لیے بدبو ہوتی ہے، مگر اگر آپ روزہ رکھ لیے ہیں تو وہ بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے۔ پھر دوسری صفت سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تستغفر لهم الحیتان وحتی یفطروا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، مگر سرکار کے صدقے میں ہمیں جو خصوصیت ملی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، اب یہ اس کا اندازہ ہے ہمیں اور آپ کو، اتنے دریا ہیں پھر اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مچھلیاں اس روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت تک دعائے مغفرت فرمایا کرتی ہیں، ساری مچھلیاں۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی، آپ روزہ رکھو تو آپ کے لیے دعائے مغفرت مچھلیاں بھی کر رہی ہیں اور پھر افطار تک کرتی رہتی ہیں، افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ پھر تیسری خصوصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزین اللہ عز وجل کل یوم جنہ ثم یقول یؤشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ ویسیروا الیک۔ ہم یہاں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنی پریشانی اور دقتوں میں روزے رکھ رہے ہیں، مگر ملأ اعلیٰ میں کیا چل رہا ہے؟ ادھر حال یہ ہے کہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جنت روزانہ سجائی جاتی ہے۔ ویسے جنت تو ویسے ہی سجی ہوئی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ پھر بھی آپ کے لیے کہ آپ روزے سے ہو، آپ کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہو اس کی یاد میں، تو اللہ تعالیٰ ہر روز میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کو سجواتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ سجانے کے بعد جنت سے، قربان جائیں، سجانے کے بعد جنت سے کیا فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے صالح اور نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے، وہ پریشان ہیں، وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں میرے لیے، تو اے جنت تجھے اس لیے سجا رہا ہوں کہ جب وہ بندے آئیں تو تجھے دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ یہاں مطلب میرے لیے سجا دی گئی جنت۔ اور پھر چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس میں شرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان شریف میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز سرکار فرماتے ہیں رمضان شریف کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت اور بخشش لکھ دی جاتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ یہ 5 خصوصیت تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سبوں کو عطا ہوئی ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کے لیے ایسا اس نے ماحول بنا دیا کہ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ خطرہ تھا شیطان سے کہ بھئی یہ ہمیں بہکا دے گا، اللہ نے اس کو باندھ دیا، جکڑ دیا۔ اب صرف نفس کا مسئلہ تھا اپنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو غیبت نہ کرو، برائی بیان نہ کرو، فحش کلامی نہ کرو، یہ روک دیا۔ اب نفس پہ کنٹرول کرو، اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے یا قتل کرنے کی بات کرتا ہے تو آپ اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، آپ جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اثر کے بعد تو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ مطلب بعض احباب تو ایسا ہے کہ بھئی وہ روزہ رکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے احسان جتلا رہے ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں بھوکا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ ارے بھئی صبر کریں آپ، روزہ اللہ کے لیے رکھے ہیں آپ، تو کم سے کم صبر کریں۔ اب یہ پوری حدیث یہاں تک میں نے بیان کی تھی، آگے ٹکڑا میں نے چھوڑ دیا تھا، وقت ہو گیا تھا، اس کے آگے سماعت کریں
کہ میں نے کہا کہ مولا جتنے بھی عمل آپ خود دیکھیں اور پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ جتنے عمل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جتنے احکام ہیں، ان تمام احکاموں میں روزہ چھوڑ کر کے بقیہ ہر کسی کا ثواب متعین فرما دیا ہے۔ جیسے درود پاک پڑھیں آپ تو 10 نیکیاں ہیں، 10 درجات بلند ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اپنے قریب والی مسجد میں جائیں تو اتنا ثواب ہے۔ اب یہی نماز جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحم فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل فلسطین پر کرم فرمائے، تو آپ وہاں پڑھیں تو اور ثواب ہے۔ پھر خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب متعین فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ ثواب ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب ثواب متعین ہو گیا ہے تو کیا روزے کا بھی ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مولا ہم روزہ رکھیں تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے، کتنی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ساری جتنی بھی ہم نے احکام تم کو دیے ہیں اس کی نیکیاں ہم نے متعین فرما دیے، مگر قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، مگر اللہ فرماتا ہے روزہ چھوڑ کر کے، روزے کا میں نے متعین نہیں کیا۔ تو میں نے کہا مولا پھر روزے کا کیا ہے کہ نماز کا متعین کر دیا، زکوٰۃ کا متعین کر دیا، صدقہ خیرات کا متعین کر دیا، تو پھر روزے کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سب کا میں نے متعین کر دیا، مگر بندے یہ بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا، اور پھر میرے لیے رکھنا اور پھر اس پر راضی رہ جانا، اس لیے مشکل ہے کہ پورا دن بھوکا رہنا۔ 11 مہینہ ہمیں عادت تھی کھانے کی، صبح ناشتہ کرنے کی، مگر اب سامنے کھانا ہے، افطاری کے وقت دیکھیں آپ یہ سامنے رکھا ہوا ہے، مگر وقت کا انتظار کر رہے ہیں، پابندی وقت ہے، دیکھ رہے ہیں گھڑی کی طرف، بھئی جب وقت ہو جائے گا۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ اب تو بہت سارے لوگ افطاری رکھ کے اذان کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ شرعاً اذان جو ہے وہ افطاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقت ہو جائے تب افطاری کریں آپ۔ اذان تو نماز کے لیے بلانے کے لیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ بھئی ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے پاس گھڑی ہے، ہر کسی کے پاس رمضان کا کارڈ موجود ہوگا۔ یہ جو قاری صاحب اذان دیتے ہیں نا، یہ خود افطاری کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ خود افطاری کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، تو وقت ہو جایا کرے تو آپ افطاری کر لیا کریں، اس میں تاخیر نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ وقت کے ساتھ مختص ہے، اذان کے ساتھ نہیں، اذان تو افطاری کرنے کے بعد ہوتی ہے، تو اس لیے وقت آپ دیکھ لیا کریں، گھڑی میں وقت ہو گیا ہے، گھر میں آپ کے گھڑی ہے تو جو وقت ہو گیا آپ افطاری کر لیا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کی ہے اور شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے، جو افطاری میں جلدی کرتا ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے افطاری پہ اور رکھا ہوا ہے مگر نہیں کھا رہا ہے، گھر میں موجود ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، پیاس بہت شدت کی لگی ہے، چاہے تو پی سکتا ہے نا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کی جزا بھی ویسے ہونی چاہیے۔ آپ کلی کرتے ہیں، قربان جائیں، یہ تو حد ہو گئی نا، پھر کلی کرتے ہیں آپ وضو میں، اب منہ میں پانی ہے مگر کسی کا خوف ہے جو اندر پانی نہیں ڈال رہے ہیں آپ، اندر تک آپ کے پانی بھرا ہوا ہے منہ میں مگر ایک قطرہ بھی اندر نہیں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مولا سے پیار ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح آپ اہتمام کرتے ہیں اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جزا بھی اس کی کچھ ایسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، روزے کی جزا، میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا عَاجِزُ بِهِ، اور روزے کی جزا سراپا میں ہوں۔ سب کی جزا میں نے متعین کر دی ہے مگر روزے کی جزا اور صلہ اور بدلہ اللہ نے فرمایا میں خود بنتا ہوں، میں خود ہوں۔ تو میں نے کہا مولا ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ تو ہے، تو تو ہر جگہ ہے، تو تو ہمیشہ ہے، تو تو سدا ہے، مگر روزے کی جزا تو ہے، کیا مطلب اس کا؟ کچھ اور راز کھول دے تاکہ ہم اور سمجھ جائیں۔ تو اس نے آگے فرمایا کہ یہ جو میں ہوں روزے کی جزا، تو فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشخبری ہے۔
اللہ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشخبری ہے. اب وہ 2 خوشخبری کیا ہے؟ انا اجزی بہی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشخبری ہے. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی ہے جب وہ افطار کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب پہلا نوالا جاتا ہے یا پہلا گھونٹ پانی کا پیتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ جب تو افطار کرتا ہے یہ خوشی تجھے مل گئی دنیا میں، مگر ایک خوشی ایسی ہے جس کے لیے تو انتظار کر، جس کے لیے تو سفر کر. تو میں نے کہا مولا وہ دوسری خوشی بتا دے، یہ تو ہم نے افطاری کیا اور خوشی مل گئی. تو اس نے فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی روزے کی حالت میں زندگی گزارتے رہو. جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چنگل خوری سے بچو، گناہ سے بچو. اس طرح بچ کر کے اور ماہ رمضان گزار دو تو اس دن آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے جس دن مولا روزہ دار کو بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا فرما دے گا. فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ مولا اس دن اپنا دیدار کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا. اب اس پر 1-2 حدیث پیش کر دوں. اسی لیے یہ ہر عمل کا نام یاد رکھیں، ہر عمل کا نام جو ہے نا جنت میں عمل کے نام پہ رکھا گیا. جیسے جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، ایک ہے باب الجہاد، ایک ہے باب الصدقہ. یہ عمل کے نام پہ جنت کے دروازے ہیں، مگر روزہ داروں کے لیے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان. باب الریان. اب ظاہر سی بات ہے باب الریان کیا ہے؟ یہ عمل کے نام پہ نہیں ہے، روزے کا نام روزے کے نام پہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کے نام پہ. جیسے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان محشر میں یا ایھا الصائمون، اے روزہ دارو کھڑے ہو جاؤ. تو روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے. اب ان کو کس دروازے سے آواز دیا جائے گا؟ باب الریان سے. تو اس کا بھی جو ہے باب الصائم ہونا چاہیے یا باب الصوم ہونا چاہیے کہ بھئی روزے والا دروازہ جنت میں، مگر باب الریان کا ہے. بقیہ باب الصلاح کا، نمازی نماز والے دروازے سے، جہادی جہاد والے دروازے سے، مگر یہ باب الریان سے جائیں گے. ریان کا معنی سنیں آپ، ریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی کے. کوئی پیاس لگی ہو، اس کو آپ نے پانی دے دیا، وہ سیراب ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریان. کوئی بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، وہ شکم سیر ہو گیا، اس سیرابی کو کہتے ہیں ریان. اچھا، ریان عربی میں کہتے ہیں کہ فہار والی بارش کو، وہ ہلکی ہلکی جو بارش ہوتی ہے جس سے کیچڑ پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ بارش ہوتی ہے تو ماحول بڑا خوشنما ہو جاتا ہے. ہلکی ہلکی فہار والی جو بارش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ریان. تو میں نے کہا کہ سارے نام تو عمل کے نام پہ جنت کے رکھے گئے، مگر یہاں عمل کے نام پہ نہیں رکھا گیا، باب الصائم نہیں کہا گیا یا باب الصیام نہیں کہا گیا. باب الریان کیوں کہا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا، مگر یہاں اس نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا ہوں. تو جب روزہ دار بھوکا اور پیاسا جنت میں جائے گا تو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ جب وہ دروازے سے داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ سامنے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق موجود ہے. وہ جائے گا اپنے مولا کا دیدار فرماتا ہوا جائے گا. اس لیے روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جا رہا ہے کہ تم اس دروازے سے آؤ، کیونکہ میں تمہیں سیراب کرنا چاہتا ہوں. اور وہ سیرابی کیسی ہوگی؟ میرے اللہ کا دیدار.
میرے مولا کا دیدار. اور اب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو، اچھا اس پر ایک بات اور عرض کروں. جہاں یہ خوشخبریاں ہیں روزہ دار کے لیے، وہیں پہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے تعلق سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ فرشتے اس کو خوب مار پیٹ رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سہارا تلاش کرے گا. ایک شخص کو مار رہے ہوں گے اور وہ سہارا تلاش کرے گا کہ سرکار میری مدد فرما دیں. آواز دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ان سے دریافت فرمائیں گے اس کا کیا گناہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے اس کا گناہ کیا ہے، کیوں اتنا مار رہے ہو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ماہ رمضان کو پایا مگر پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا. دن بھر کبھی ادھر بیٹھا رہا کبھی ادھر بیٹھا رہا اور مستی کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، ٹھٹھے کرتا رہا. اور یہ جو مستی مذاق اور ٹھٹھے کرتے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایسے لوگوں کو جو یہاں ٹھٹھے کرتے ہو، مذاق کرتے ہو کسی کے ساتھ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے ٹھٹھا کرنے اور مذاق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں جا. وہ دروازہ کھلا رہے گا جنت کا، وہ جنت کے قریب جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرے دروازے کی طرف آواز دی جائے گی ادھر سے جنت میں جا. وہ دوسری طرف جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ تیسری طرف جائے گا، جیسے جنت کے دروازے کے قریب جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا بار الہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ فرمائے گا تو دنیا میں تھا تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، اسی طرح ٹھٹے کیا کرتا تھا، تو مذاق کبھی نہ کیا کریں، اس کا گناہ ہے. تو فرشتے کہیں گے اس نے ماہ رمضان کو پایا مگر پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا. اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج 11 رمضان ہو گیا، کتنے لوگ اللہ کے خوف میں روئے ہو، اللہ کی خشیت میں روئے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے حضور جانا ہے ہمیں موت نہیں آنی، ہمیں کفن نہیں پہنایا جائے گا، ہمیں 4 لوگ اٹھا کے قبرستان نہیں لے جائیں گے. ایک حبشی نوجوان تھا، وہ آیا، آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا. کاش تمہارے دل تڑپ جائیں، کاش تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ممکن ہے یہ رمضان اگلے سال تمہیں نہ ملے، تم اس وقت قبر میں چلے جاؤ. کتنے دوست تمہارے اس وقت قبرستان میں پڑے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے نام پہ اصحال ثواب کرنے والا نہیں ہے. وہ تو دوست ہیں. کتنی مائیں جو انتظار کر رہی ہیں میرا بیٹا آتا تو اصحال ثواب کر دیتا. کتنے والد آج قبر میں پڑے ہوئے منتظر ہیں ان کی اولاد آ جائے. ایسے ہی تمہارے ساتھ تمہاری اولاد بھی تمہاری قبروں پہ نہیں جائے گی. حبشی نوجوان آیا، اس نے کہا آقا میں بہت گنہگار ہوں، بہت سیاہ کار ہوں، اور اللہ کی توفیق سے سرکار کے نالین کے صدقے میں ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے بتایا، یہ کل اثر بات بھی میں نے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نوجوان اس طرح جڑتا ہے. ایک نوجوان آیا 12:30 بجے کل دوپہر میں، وہ آیا اور آفس میں بیٹھا تھا، وہ آیا اور رونے لگا، ہٹا کٹا ماشاءاللہ رو رہا تھا، دونوں آنکھوں سے اس کے آنسوؤں کے سیلاب جیسے آیا ہو، روئے جا رہا تھا. میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ میں بھی گھبرا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ رو رہا تھا. اس نے کہا امام صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر میں دیکھا، تمہارے کردار کو دیکھا، تمہارے اس شرارتوں کو سرکار نے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو. وہ نوجوان مجھ سے کہہ رہا تھا امام صاحب جو آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ سرکار نے، ممکن ہے کہ میدان محشر میں سرکار چہرہ پھیر لیں، سرکار نظریں ہٹا لیں، یا قبر میں گیا اور میں سامنے بیٹھا اور نکیرین آئے اور پوچھا من رب کا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیسرا سوال کیا، سرکار کی طرف اشارہ کیا. وہ نوجوان یہ کہہ کے روتا جا رہا تھا امام صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سرکار کہے اس کو بھگاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس کو ہٹاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تو امام صاحب میں بڑا گنہگار ہوں، میں کیسے حضور کا سامنا کروں گا؟ اللہ کا شکر ہے اس طرح کے نوجوان آپ کے یہاں ہیں، ایسے نوجوان اور ہونا چاہیے. زندگی یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے، ایک متعینہ وقت کے لیے زندگی دی گئی. وہ حبشی آیا، نوجوان تھا، وہ آ کے کہنے لگا آقا میں بہت گنہگار ہوں، کوئی سبیل ہے میں بخش دیا جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر. اس نے توبہ کیا، بیٹھا رہا. اس نے کہا آقا ایک سوال اور کر لوں آپ سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں پوچھ لے، ہاں پوچھ لے. تو اس نوجوان نے کہا آقا ایک بات بتائیں کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا مولا مجھے دیکھ رہا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہاں جب تو گناہ کر رہا تھا تو تیرا مولا تجھے دیکھ رہا تھا. جب اتنا سنا
تو اس نے کہا کہ کیا پھر اللہ کے سامنے حساب کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، بغیر اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ بس ایک چیخ ماری اور پھر اس کی روح قفصر انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ برداشت نہیں کر پایا کہ رب کے سامنے یہ تو ہم اور آپ ایسے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو پڑھیں، یہ سرکار کا موزہ سلا کرتے تھے۔ کب بدلو گے آپ اپنی زندگی؟ کب بدلو گے؟ قبر کی تیاری کب کرو گے؟ آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ اتنی عمریں گزر گئیں، 11 رمضان گزر گیا، کبھی تمہیں رونا نہیں آیا؟ اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن صحابی ہیں، سرکار کا موزہ سلتے تھے۔ ایک موقع پر سرکار نے ان کو بھیجا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک کام ہے۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک خاتون ہے جو غسل کر رہی تھی، اچانک ان کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی نا تو اچانک نظر پڑی تھی، فوراً نظر جھکائے اور بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ اب میں سرکار کے سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھ سے ایک گناہ اور غلطی ہو گئی، جبکہ بے خیالی میں شریعت یہ معاف کرتی ہے، اگر اچانک نظر پڑ جائے فوراً جھکا لو ایک نظر۔ مگر یہ خشیت الہی ہے، یہ خوف الہی ہے۔ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور روتے رہے کہ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی ہے کہ اچانک میری نظر اس عورت پہ پڑ گئی تھی، تو مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا، میرے آقا کو یہ خبر نہ کرنا، ورنہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس شرمندگی سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن تک نہیں آئے۔ صحابہ کو بلایا، سرکار نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا ہاں آقا وہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ڈھونڈو۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا، جاؤ تلاش کرو۔ آپ تلاش کرنے کے لیے نکلے، جب پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے، نوجوانوں تم نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور جتنے تمہارے گناہ ہیں نا، میرے آقا ہر گناہ جانتے ہیں، ہر خطا میرے آقا جانتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ تم اپنی غلطی بتا کے اپنی ماں کا سامنا نہیں کر سکتے ہو، تاجدار کائنات کا قبر میں کیسے کرو گے؟ دنیا تم کو کھیل لگتی ہے، یہ تماشا لگتا ہے؟ نہیں، ابھی بھی پلٹ آؤ اپنے مولا کی طرف، ابھی آؤ سچے دل سے توبہ کرو، جڑ جاؤ اپنے مولا سے۔ وہ رب اتنا کریم رب ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارے گناہ کتنے بڑے ہیں، اگر تم رو پڑے اور تمہارے اندر ندامت اور شرمندگی آ گئی تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا، مگر آ جاؤ پلٹ جاؤ اپنے مولا کی طرف۔ تو یہ دونوں صحابی جب گئے وہاں پہ تو ایک زفافہ نام کا ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں کوئی تم کو نظر آیا؟ اس نے بتایا ہاں ایک آدمی جہنم سے بھاگا ہوا ہے۔ بولے وہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ بولے روزانہ تہائی رات میں یہ غار کے اندر ہے، وہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف تکتا ہے اور اپنے مولا سے باتیں کرتا ہے، میرے مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت سیاکار ہوں، بد کردار ہوں، مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میرے کریم رب محشر میں میری گرفت ہوگی، قبر میں حضور کا سامنا کرنا ہے اور یہاں بھی کرنا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ روزانہ روتا ہے۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے اس کا رونا سن کے مجھے رونا آتا ہے، میں بھی رونے لگتا ہوں۔ آپ اتنے بیٹھے ہو اپنے گناہوں سے، کبھی تمہیں بھی رونا آتا ہے؟ تمہیں بھی کبھی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہیں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد جب تہائی رات ہوئی وہ نوجوان نکلا، نکلنے کے بعد آسمان کی طرف وہ تکا اور رو رہا تھا، زار و قطار، زور زور سے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہنے لگے کہ تو بھاگا ہوا ہے، سرکار بلا رہے ہیں۔ وہ ایک چیخ مارا، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، روتا ہوا۔ اس نے کہا کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو بھی ہو گئی ہے؟ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ تم دعوے کرتے ہو میں عاشق رسول ہوں، تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہو، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، غیبت بھی نہیں چھوڑتے ہو، کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو ادھر دیکھو حال یہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں ہے، مگر سرکار نے کہا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، پتہ کرو کہاں چلا گیا ہے۔ تو حضرت عمر سے اس نے کہا مجھے نہ لے چلو۔ اب یہ احساس اگر تمہاری دلوں میں جاگ جائے نا، اس صحابی نے کہا مجھے نہ لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنے آقا کا سامنا کیسے کروں گا؟
میں اپنے حضور کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میں اپنے نبی کا چہرہ کس طرح دیکھوں گا؟ وہ ان سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ یہ شرمندگی تمہارے اندر نہیں آئی ابھی، یہ حیا تمہارے اندر نہیں آئی ہے، یہ حیا پیدا کرو، یہ شرم پیدا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سرکار کا حکم ہے، ہم تجھے لے کے چلیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ہاتھ جوڑا، کہا اگر میں جہنم میں گیا کوئی پرواہ نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لے چلو۔ حضرت عمر تھے، ان کو پکڑا، کہا نہیں لے کے چلوں گا میں تمہیں۔ پورا راستہ وہ چیختے رہے۔ اب اس کو کہتے ہیں محبت۔ پورا راستہ چیختے رہے، تھوڑی دور مسجد نبوی بچی تو انہوں نے کہا ایک بات تو میری سن لو۔ حضرت عمر نے کہا ہاں بولو۔ اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے کے چل رہے حضور کی بارگاہ میں۔ میں نہیں دیکھتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو حضور کی یادوں میں روئیں، جو درود پڑھیں تو رویا کریں، جو حضور کا ذکر سنیں تو رویا کریں۔ تو ایک بات میری سنو کہ جب سرکار نماز میں ہوں تب مجھے لے کے چلنا، جب سرکار حالت نماز میں ہو تب مجھے لے کے چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی۔ جب نماز کا وقت ہوا، نماز کے وقت لے گئے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن عاشق رسول پیچھے نیت باندھ کے یہ بھی کھڑے ہو گئے، سرکار امامت فرما رہے تھے۔ جیسے سرکار نے کہا اللہ اکبر، یہ نماز میں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں تو دنیا کے خیالات رہتے ہیں، یہ خیال وہ خیال۔ ارے نماز پڑھو تو اپنے مولا کا خیال رکھو۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے نا، جس کو قیام کہتے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے منگتا بن کے کھڑا ہونا۔ یہ جو نماز میں کھڑے ہو تو نیت باندھ کے، تو یہ نیت باندھ کے نہیں، منگتا بن کے کھڑے ہو جاؤ، بھکاری بن کے مولا کے دربار میں کھڑے ہو۔ بھکاری والی سوچ بناؤ، منگتوں والی سوچ بناؤ۔ اور سجدہ نام ہے مالک کے در پہ سر کے بل گر پڑنا، یہ سجدہ ہے۔ پھر بے ہوش پڑے رہے پوری نماز۔ نماز سرکار نے ختم کی، آئے دیکھا وہی جانثار صحابی ہے۔ سرکار علیہ السلام ہوش میں لائے، کہا اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ روئے جا رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، پھر گھر پہ بھیج دیا گیا، اور پھر بیمار پڑ گئے اسی ایک گناہ کی وجہ سے، جو بظاہر گناہ نہیں تھی، اچانک نظر پڑی تھی۔ بیمار پڑ گئے، ایک ہفتہ بیمار رہے۔ حضرت سلمان فارسی آئے، آقا وہ بڑا علیل ہے، بیمار ہے، سرکار چلیں۔ کیا تم اس لیے تڑپتے نہیں ہو کہ جب تم بیمار پڑو تمہارے جاگنے کا وقت آئے؟ کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو۔ اتنا تڑپو حضور کی یاد میں، اتنا مست رہو سرکار کی یاد میں، اتنا بے خودی طاری کر لو اپنے اوپر، جنوں کی منزل میں چلے جاؤ سرکار کے لیے، کہ تڑپتے رہو مریض عشق مصطفیٰ میں بیمار ہو جاؤ۔ کیا یہ نہیں چاہتے ہو کبھی بیمار پڑو تو حضور آپ کے پاس بھی آ جائے، جاگنے کے وقت حضور آ جائے؟ سرکار گئے، جانے کے بعد اس عاشق رسول کا چہرہ، سر اپنی آگوش میں رکھا، جیسے سرکار نے اپنے آگوش میں دامن میں رکھا نا چہرہ، ثعلبہ بن عبد الرحمن نے سر ہٹا لیا۔ وہ کہا سرکار اس قابل میرا سر نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے آپ کا آگوش، آپ کی گود، اور اس میں میں اپنا سر رکھوں، اس قابل میرا سر نہیں ہے۔ اور روتے رہے، ان کا انتقال ہو گیا، وفات فرما گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، مگر ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا آقا ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نماز جنازہ میں آئے ہیں کہ چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جب ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ حال ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو اپنے مولا سے پیار کریں، اپنے مولا سے محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، اور اپنے آقا سے محبت کریں۔ گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چنگل خوری نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں، گناہوں سے محفوظ کر لیں، پھر برکات رمضان آپ دیکھیں اور فیضان رمضان دیکھیں۔